أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع، جس میں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، اس کو مکمل کریں گے اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں ان کو دیکھیں گے. اس رکوع کی آخری دو آیات کی تجوید اور ٹرانسلیشن انشاءاللہ پہلے مکمل کر کے پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. ہوپ فلی کہ آپ سب نے اپنی طرف سے بھی کچھ اس رکوع پر غور و فکر کر کے پوائنٹس نوٹ کیے ہوں گے اور اپنی عمل کی ڈائری بنا لی ہوگی. سب سے پہلے تربیہ سلائیڈ میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لیول کے لوگ ہیں. کوئی بہت جلد سیکھ جاتا ہے، کسی کو وقت لگتا ہے، کسی کی محنت زیادہ درکار ہوتی ہے اور کوئی بہت آسانی سے اس کو کر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کون پرفیکٹ ہو گیا، اہمیت اس بات کی ہے کہ کس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی. تو جس نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا اور پھر اس میں مہارت حاصل کی، اچھا پڑھنا بھی آ گیا، اور جب پڑھا تب ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر ساتھ اس کے معنی بھی کہ اس سے مجھے یہاں پر یہ کرنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، پھر اس کو آگے اچھا بتانا بھی آ رہا ہے، ڈیلیور کرنا بھی آ رہا ہے، نوٹس اچھے لینے آ رہے ہیں، سکھانا آ رہا ہے، قرآن میں مہارت ہو گئی ہے. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا. آج تک جہاں تک میری نالج ہے اس میں یہ تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچ بولنے والے سچ بولنے والوں کے ساتھ، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، جس کی جو اسپیشلٹی سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا ہے، کسی کی کوئی نیکی زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس کا انداز زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور، کسی کا نمازیں پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے، کسی کا قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے، کوئی صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، کسی کا روزوں کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی پردے کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اگر قرآن میں کوئی مہارت رکھتا ہے تو وہ کن کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ، اس کی جو جماعت بنے گی وہ فرشتوں کے ساتھ بنے گی جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے، جن کی رینک بھی ہائی ہے. قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ اٹھایا جائے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انسان کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے
جو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کہے کہ وہ بھی میں کر گزروں. ہر کسی کی صلاحیت مختلف ہے. جس کے پاس جو صلاحیت ہے اسی کو اس نے اچھی طرح سے استعمال کرتے ہوئے کتنی مہارت حاصل کی، اصل میں یہ اس کا ٹیسٹ ہے. کچھ لوگ بہت اچھا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، انہیں ترجمہ نہیں آتا. کچھ ترجمہ بہت اچھا یاد کر لیتے ہیں، ان کے مخارج نہیں اچھے ادا ہوتے ہیں. کچھ وہ سب کچھ بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن ان کو لکھنا، نوٹس بنانے اور اس کا معنی وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. کچھ یہ بھی سب کچھ کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے سارے ہوم ورکس اور سارے سب کچھ فل مارکس ہوتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ بہترین عمل کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو دوسروں کو پہنچانا اور بتانا زیادہ اچھا آتا ہوتا ہے. تو جس میں جو مہارت ہے، جس میں جو صلاحیت ہے، اس میں وہ اس کو اور بڑھاتا ہے اور اس چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے یوز کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انعام یہ ہوگا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ ٹینشن، یہ ایک بہت پریشانی والی چیز ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ لفظ کیوں نہیں ادا ہو رہا، کیوں اس کا مخرج مجھے صحیح نہیں، اتنی میں کوشش کرتی ہوں نہیں آ رہا، گرامر نہیں سمجھ آ رہی. بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. ترجمہ نہیں یاد رہتا، بھول جاتا ہے، پوائنٹس نہیں ذہن میں رہتے ہیں. تو کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی محنت نہیں. اسے اٹک اٹک کے جو پڑھتا ہے، اس سے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے دوہرا ڈبل ریوارڈ ہے. ایک نے اپنا تجوید کا لیسن 3 ٹائمز پڑھا اور اس کا پرفیکٹ ہو گیا. ایک نے 10 ٹائمز پڑھا، اس کے بعد جا کے اس میں بہتری آئی. تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں. اور جو ان کی محنت مشقت ہے، اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس کا اجر بہرحال اللہ ہر ایک کی کوششوں کو، محنت کو، اس کی نیت کو، اس کے ارادوں کو جاننے والا ہے. تو ان دونوں میں سے کسی میں بھی ہو جانا بہرحال انسان کو فائدہ ہی دے گا. تو اللہ ہمیں صحیح طور پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا بنائے، اور ایسا بنائے کہ قرآن کی کسی بھی علم پر جا کر ہم سٹاپ نہ لگائیں کہ اب مجھے آ گیا. جہاں پر انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے سب کچھ جان لیا، وہاں پر ہی اس کی جہالت اور غفلت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ پستیوں میں گرنے لگتا ہے. علم کا سفر کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. علم کا سفر ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے وہ نیا ہی کچھ سیکھنے کو پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ بہترین طور پہ تعلق قائم کرنے والا بنائے. آمین. تجوید میں انشاءاللہ آج ہم حروف لین کریں گے. حروف لین بہت سمپل ہیں، حروف مدہ کی طرح ہی، لیکن حروف مدہ میں ہم نے حروف کو لمبا کرنا ہوتا ہے، جبکہ جو لین ہے وہ نرم ہونا، آسان ہونا، اس کا میننگ ہوتا ہے. اور یہ 2 حروف ہیں، واو اور یا. الف واو یا مدہ میں بھی واو یا تھا، اور یہاں لین میں بھی واو اور یا ہے. فرق کیا ہے؟ جب بھی یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے فتحہ آئے، یعنی زبر آئے، تو یا لین اور واو لین ہوتا ہے. یعنی یہ حروف اپنے مخرج سے نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف لینیہ کہتے ہیں. جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آئے تو یا مدہ ہوتی ہے، لیکن اگر یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے زبر، تو وہ یا لین ہوتی ہے. ایسے ہی واو ساکن سے پہلے اگر ضمہ پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، لیکن اگر واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے، زبر آ جائے، تو پھر وہ واو لین ہوتی ہے. اور خاص طور پہ واو لین کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ مکمل طور پہ گول ہوتے ہیں، جو کہ اس کی صحیح پروناؤنسیشن ہوتی ہے. اکثر ہم اس کو غلط پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جیسے کہ یاؤ،
यौमद्दीन, यौ होंठ गोल होंगे, इसको यौमिद्दीन नहीं पढ़ना, यौमद्दीन। ऐसे ही खौफुन, वाव साकिन और उससे पहले फतहा, अलैहिम, या साकिन और उससे पहले फतहा, गैब, गैबा नहीं पढ़ना, गैब। ऐसे ही ज़ौजका, ज़ौजका। तो सिंपली वाव साकिन और या साकिन से पहले अगर आप फतहा पाएं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लीन हो रही है, ये लंबा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में पढ़ना है कि साउंड क्लियर हो, और ये अदा होते हुए जब आप अदा करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि ये हरूफ लीन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये नरमी और आसानी के साथ अदा हो जाते हैं, इनके लिए कोई बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, इसी वजह से इनको फिर हरूफ लीनिया कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और ये गलती ये अक्सर जिस तरह सूरह फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन, इसको यौमिद्दीन पढ़े होते हैं, उसको प्रॉपर वे में वाव को पूरा होंठ गोल करके उस अंदाज में पढ़ना है कि किसी किस्म की भी कोई भी जो इसके मखरज से अदा होने का तरीका है वो गलत ना हो। कोशिश करें, कुरान में सर्च करें, आपको बेशुमार एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। जो वाव मद्दा नहीं है, जो या मद्दा नहीं है, वो लाजमी या लीन या वाव लीन होगा। तो या साकिन से पहले या फतहा आ रही होती है या कसरा आ रही होती है, वाव साकिन से पहले या दम्मा आ रही होती है या फतहा आ रही होती है। और इनके रूल्स हमने कर लिए, अगर तो वाव साकिन से पहले दम्मा है, पेश है, तो वो वाव मद्दा है, और अगर फतहा है तो वो वाव लीन है। ऐसे ही अगर या साकिन से पहले कसरा जेर है तो वो या मद्दा है, अगर फतहा है तो वो या लीन है। होपफुली आपको क्लियर होगा, अगर नहीं भी तो आप सर्च करेंगे एग्जाम्पल्स तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने तजवीद का देखेंगे। आया नंबर 38 एंड 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ना बितू, कुल्ना बितू, कॉफ को मोटा पढ़ना है, वो को मोटा पढ़ना है। कुल्ना बितू, वाव मद्दा होगी, वाव साकिन और उससे पहले दम्मा। मिन्हा, अलिफ मद्दा। जमीआ, आइन हरूफ हलकी में से है, और ऐसे ही जमी में या मद्दा हो रही है, तो हम जमी को लंबा करेंगे, और जब अगर हम रुक रहे हैं तो हम दो फतहा की बजाय, यानी फतहतैन की बजाय एक फतहा पढ़ेंगे, तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम जमी और आ दोनों को लंबा करेंगे। जमी आ, इम मीम गुन्ना, मीम पे शद आ जाए तो गुन्ना करते हैं। मा अलिफ मद्दा। यअतियन्नकुम मिन्नी, या हमजा के ऊपर जब भी जज़म आ जाए तो हमने वहां पे थोड़ा सा झटका दे के पढ़ना होता है। ऐसे ही नून पर आगे शद्दा आ रही है। कुम मिन्नी, मीम पे और नून पे शद्दा है, तो यहाँ पर मीम को भी लंबा करना है और नून को भी, और एंड पर या मद्दा करनी है। हुदा फमा तबिअ, हुदा, यहाँ पर नून की आवाज को छुपाना है, फमा में नून की आवाज को छुपाना है। क्यों? इंशाल्लाह अनकरीब हम इन रूल्स को भी करेंगे। तबिअ, आ आइन हरूफ हलकी में से। हुदाया, हुदा अलिफ मद्दा। फला खौफुन, फला अलिफ मद्दा, खौ खौफुन, वाव साकिन से पहले फतह आ गई तो यहाँ पे वाव लीन हो रही है। अलैहिम, या साकिन और उससे पहले फतह आ गई तो यहाँ पर या लीन हो रही है।
تو علیہم ولا ہم ولا الف مدہ یحزنون یح حروف حلقی میں سے زا سیٹی والے حروف میں سے کلیئر کرنا ہے اور نون واو مدہ والذین یا مدہ کفروا واو مدہ را کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر ضمہ پیش آ رہی ہے وَكَذَّبُوا ذال نرمی سے قزہ کی ساؤنڈ نہیں آئے گی ذال نرم حروف میں سے ہے کذبوا واو مدہ بِآیاتِنَا نا الف مدہ ہو رہا ہے اور اگر اگلے سے ملائیں گے تو پھر مد ہوگی اولئک ایک اصحاب النار اس سواد ہیوی لیٹرز میں سے ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے ہا حروف حلقی میں سے بننا بن نون غنہ نا الف مدہ اور چونکہ ہم یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں اگر تو را ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے ساکن ہے یعنی الف ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو اس را کو پھر ہم ہیوی موٹا کر کے پڑھیں گے اولئک اصحاب النار ہم فیہا فی یا مدہ ہا الف مدہ خالدون خو حروف حلقی اور موٹے حروف میں سے ہے اور واو پر واو مدہ ہوگی اب اس کی تلاوت سنیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٹرانسلیشن دیکھیں نا آیات کی قلنا کہا ہم نے قلنا قول سے بات اہبتو اتر جاؤ اہبت فعل امر یعنی اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے حکم دیا جا رہا ہے اترو واو الف کی وجہ سے جمع حبت وا اس کا روٹ ورڈ ہے من ہا اس سے من اور ہا کا کمبینیشن ہے من سے ہا اس من ہا اس سے ہا کی ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم ضمیر مونس کے لیے یوز ہوتی ہے فیمنن کی اور ہا یہاں پر کس طرف اشارہ کر رہا ہے جنت کی طرف یعنی کہ یہاں سے اتر جاؤ تو الجنہ آخر میں تائے مربوطہ بھی آ رہی ہے تو اس کو ہم مونس کنسیڈر کرتے ہیں مونس میں لیتے ہیں اسی اعتبار سے یہاں پر منہا اس سے جمیعاً سب کے سب جمی جماعت جس طرح ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں جمع کرنا بھی کیا ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنا تو جمیعاً سب کے سب جیم میم عین فَإِمَّا پھر اگر فا پس یا پھر
اما اگر یأتینکم یأتی آئے کم تمہارے پاس، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، اتا یا روٹ ورڈ ہے، اور آخر میں کم ضمیر ہے تم سب کے لیے جمع کا۔ جو بیچ میں نون آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ یأتین، اس نون کو جو کہ کسی ورڈ کے اینڈ پر آتا ہے شدہ کے ساتھ، اس کو نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، نون ثقیلہ، تا قاف یا لام ہا، ثقیلہ، ہیوی۔ کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے، شد کی وجہ سے اس کو ہیوی کہتے ہیں۔ اور اس کو کیوں ثقیلہ کہا جاتا ہے، ہیوی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے آنے سے بات میں، کلام میں شدت پیدا ہوتی ہے، زور پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی چیز پر زور دینا ہو، تاکید کرنی ہو، تو اس کے لیے نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن سیم رہے گی، آئے تمہارے پاس، لیکن اس میں تاکید بڑھ جائے گی، شدت بڑھ جائے گی۔ اور یہ عربی زبان کا اعجاز ہے اور خوبصورتی ہے کہ بجائے چیخنے اور ایکسٹرا الفاظ یوز کرنے کے، اسی لفظ کے اندر ہی کچھ ایسا ڈال دیا جاتا ہے کہ شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز پہ تاکید کے طور پہ، شدت کے طور پہ نون شدہ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ یأتین، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، من سے، نی میری، میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبع پیروی کی، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، اتباع بھی اسی سے ہے، تابعدار ہونا جس طرح ہم کہتے ہیں۔ ہدایا میری ہدایت کی، ہدا ہدن سے ہے، اور آخر میں یا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں میری، میرا کے لیے آتا ہے، تو ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، خوفن اسم ہے، کیسے پتا چلے گا اسم ہے؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہی ہیں۔ تو جب بھی کسی ورڈ کے اینڈ پر تنوین آ رہی ہو تو اس کے میننگ کو سوچنے کی بجائے سمپلی آپ آرام سے گیس کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے، یا اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہو۔ علیہم ان پر، علی پر، ہم ان، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، وہ کو شو کر رہا ہے، حزن غمگین ہونا، حزن و ملال جس طرح ہم یوز کرتے ہیں۔ واو نون اینڈ پر جمع کے لیے آ رہا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ بنے گا پھر ہا ز نون۔ والذین اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کفروا اور واو الف جمع کے لیے، وکذبوا اور جھٹلایا، کاف دال با اس کا روٹ ورڈ ہے، کذب بی سی سے ہے۔ جب شدہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، ذال پہ شدہ ہو، اور جب اس کے بغیر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ ہوا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا آیات، آیات نہ ہماری، آیات جمع ہے آیا کی۔ اور جب بھی قرآن میں آیات کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں آیت کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے تو اس میں سے دو اعتبار میں سے کوئی ایک معنی ہوتا ہے۔ آیات دو اقسام کی ہیں، ایک ہوتی ہیں آیات کونیہ، کون سے، کائنات سے متعلق، اور ایک ہوتی ہیں آیات شرعیہ جو کہ شریعت سے متعلق ہیں، جس طرح کہ قرآن کی بھی تمام یہ سینٹینس اور ورسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیات۔ اور آیا کا ویسے لٹرل میننگ ہوتا ہے نشانی۔ اور جھٹلایا ہماری آیات کو،
وہ آیات شرعی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آیات کونی بھی ہو سکتے ہیں. کائنات، کریشن، جو کچھ اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ سب کونی میں آئے گا. اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صحابی بھی اسی سے ہے یعنی ساتھ رہنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اسی لیے اصحاب رسول یا صحابی کہا جاتا ہے. سواد حابہ اس کا روٹ ورڈ ہے. النار آگ کے، نار کا ورڈ نور سے ہے، نون واو را. الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے ہے، اور نار آگ، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. خا لام دال. واو نون آخر میں آ رہا ہے جمع کے لیے، اور خالد جو رہنے والا ہے، واو نون کی وجہ سے رہنے والے. جیسے کہ جنت الخلد، جنت کا ایک نام ہے ہمیشہ رہنے والے، خلد ہمیشگی والی جنت. اسی طرح خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس کی تلاوت سنیں. منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انشاءاللہ اب ہم تفسیر کریں گے. تھوڑا سا میں اس رکوع کے سٹارٹ سے بات کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ پھر ہم اینڈ تک اس کو مکمل کریں گے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے. سورۃ الاعراف، سورہ ہجر، سورۃ اسراء بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں 6 ٹائمز، 6 دفعہ مکی صورتیں، ساری مکی صورتیں ہیں جن میں کہ اس واقعے کا ذکر ہوا. صرف یہ ایک مدنی صورت ہے جس میں کہ اس واقعے کا 7ویں دفعہ ذکر ہے. قرآن کے نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ فرسٹ نمبر پہ آ رہا ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ واقعہ سب سے آخری ہے. ان کی ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے یہ آیات ہے. اس سے پہلے 6 دفعہ قرآن میں ذکر پہلے آ چکا تھا نازل ہونے کے اعتبار سے. اس وقت تک 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. اسی لیے اس واقعے میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملے گی، صرف اشارے مل رہے ہیں. ان کی ڈیٹیل سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور باقی تمام صورتوں میں اور تفصیل سے ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت سارے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں کہ اصل میں واقعہ کیا پیش آیا تھا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں ہی فرما دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سوری جو سٹارٹنگ بالکل ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ، جہاں سے رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ انسان کو بنانے کا مقصد زمین پر ایک خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنا تھا، نہ کہ جنت میں ہی رہنا. تو جو یہ کانسیپٹ لوگوں میں عام ہے کہ اگر آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو آج ہم بھی جنت میں بیٹھے ہوتے، اور ان کی مسٹیک کی وجہ سے نعوذ باللہ آج ہمیں دنیا میں رہنا اور یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا ہی زمین کی آباد کاری کے لیے تھا، زمین میں بھیجنے کے لیے تھا. اسی لیے سٹارٹنگ ہی واقعے کی اس ڈیٹیل کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے،
اور اس کی خبر جب فرشتوں کو ملی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ ایک سوال کیا تھا، اور جب انہیں سمجھ آئی کہ ہمارا سوال درست نہیں ہے تو انہوں نے اس کو واپس بھی لیا، اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ بے شک جو تو نے سکھا دیا ہے صرف ہم وہی جاننے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 33 تک ایک خاص بات اور جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، باقی تمام کے علاوہ ہم نے علم کی فضیلت پر بھی بات کی۔ یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں آدم علیہ السلام سے کہا خبر دو مجھے ان ناموں کی، تو فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو۔ لیکن جب فرشتوں سے کہا تو انہیں نہیں کہا کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان کے نام، بلکہ کہا آدم علیہ السلام کو کہا، پہلے اوپر انبئونی میں فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ نام ان کے، اور آیت 33 میں آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نام بتاؤ، بلکہ کہا فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، جس سے علماء یہ استدلال بھی لیتے ہیں کہ یہاں پر علم کے اعتبار سے فضیلت دے کر آدم علیہ السلام کو ایک معلم کا درجہ بھی دیا گیا۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ دو بچے ہیں اور ہم ایک بچے سے پوچھتے ہیں اسے نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں دوسرے سے اچھا آپ بتاؤ مجھے، تو ہم ان کو ایکول ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کو نہیں آیا اور دوسرے سے ہم کہتے ہیں آپ اس کو بتاؤ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ایک رینک ہائی دے رہے ہیں کہ اس کو آتا ہے زیادہ اچھا، اس کو پتا ہے۔ تو اسی طرح سے انبئونی اور انبئہم میں فرق کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پر بھی انبئونی کی ٹرم یوز ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے انبئہم کی ٹرم یوز کی ہے کہ ان سب کو بتاؤ ان کے نام، یعنی ان کو ٹیچ کرو، سکھاؤ، بتاؤ۔ اس سے بھی علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور علم والا بغیر علم والے سے بہرحال سپیریئر ہے، اعلیٰ درجے پر ہے۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی، ماہر قرآن فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو وہ علم کی بنا پر ہے۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لینا چاہیے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، اور یہی عبادت ہے۔ ہر بات پہ سوال کرنا، ایسا کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے، کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، اچھا میں نہ بھی کروں تو کیا نقصان ہے، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لینا ہے، اسی میں میرے لیے خیر و بھلائی رکھی گئی ہے۔ تو جو حکم ملے اس کو ایکسپٹ کر لینا۔ پھر سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا ہم انٹروڈکشن لے چکے ہیں، یاد رکھیں ابلیس اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم و بنی آدم کے لیے مسخر ہونے سے انکار کیا کہ میں نے ان کو مانوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اس سے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف راغب کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کو وہ دیا گیا۔ اور یاد رکھیں شیطان کسی قوت کا نام نہیں ہے، یہ ایک صاحب تشخص ہستی ہے، یعنی ایک شخصیت رکھنے والی ہستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک قوت ہے کوئی، بلکہ ابو الجن ہے اور اس کے انڈر باقی تمام ہیں جو کہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ہم ان کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، ابا کا مطلب کیا ہے، استکبرہ کا کیا ہے۔ ابا سے خاص طور پہ انکار کیسے کرنا؟ کسی چیز سے ناخوش ہو کر، ناخوش ہو جانا۔ اور اصل میں انسان کا پتہ ایسی سچویشن میں ہی چلتا ہے کہ جس میں
اس کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو، خلاف توقع خلاف واقعہ کام ہو، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور کتنا نہیں ہے۔ بادام جب ٹوٹتا ہے، توڑا جاتا ہے، ضرب لگتی ہے، تبھی پتہ چلتا ہے اس کے اندر سے میٹھا نکلا کہ کڑوا نکلا۔ تو اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور اصل میں وہ خود تو ڈوبا، مایوس ہوا۔ یہی کام انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ وہ ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اصل چیز یہ ہے، خود تو وہ ہلاکت میں گیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے لیے ٹھہری، مردود قرار پایا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ ویسے ہی وہ انسانوں کو بھی بہکائے اور اپنے ساتھ ملا لے۔ اب دیکھیں کہ غزوہ احد اگر نہ ہوتی تو عبداللہ بن ابئی کا حال 300 منافقوں کے ساتھ کیسے کھلتا؟ کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا پتا ہو تو غزوہ احد میں 1000 مسلمان نکلے تھے غزوہ کے لیے، لیکن راستے سے ہی یہ 300 منافقین عبداللہ بن ابئی کی قیادت میں واپس مڑ گئے تھے۔ نکل تو پڑے تھے کہ اب کیا کریں، جانا پڑے گا، لیکن اپنی جان عزیز سی تو چھڑوا کر بھاگ گئے۔ تو ابلیس بہت نیک تھا، بڑی عبادت سب کچھ کرتا تھا، لیکن جہاں پر اس کا ٹیسٹ ہوا وہیں پر ناخوشی کا اظہار کر کے ہٹ گیا۔ پھر وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ انسان نسیان سے ہے، وہ بھول سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا، اس پہ تکبر کرنا، یہ سمجھنا کہ میں کیوں کروں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے، آگے سے آرگیو کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ بہت اہم بات ہے، نافرمانی پلس تکبر، دو چیزیں ہوئی، اور اس نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ میں پردہ نہیں کرتی، مجھے لیکن فکر ہے، افسوس ہوتا ہے، میں کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نہیں کیا جاتا ہے، میں چاہتی ہوں، میں نے اب لڑنا نہیں ہے، اب میں نے غصہ نہیں کرنا، پھر مجھ سے غصہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے دل میں اس کی شرمندگی، افسوس ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، الحمدللہ انسان پلٹتا ہے، اللہ کو یہ پلٹنا پسند ہے، لیکن انسان ایک اچھائی کو نہیں کر رہا، ایک غلط کام سے نہیں رک رہا، اور ساتھ اس پر تعویلیں بھی دے رہا ہے۔ میں کیوں کروں، اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دل میں حیا ہونی چاہیے، لڑکوں کو چاہیے اپنی نظریں نیچے رکھیں، ہم کیوں کریں؟ دل صاف ہونے چاہیے، پتہ ہے بہت پردہ اور سب کے نام لے کے اور کر کے ہم ان کو اس میں لسٹ میں دیکھ کر لوگ اسلام چھوڑ کے بیٹھتے، حالانکہ دین کسی انسان کو فالو کرنا، لوگوں کو دیکھ کر کچھ شروع کرنا اور چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی جڑ ہی نہیں پکڑی دین کی، تو پھر آپ ہمیشہ نقصان ہی اٹھائیں۔ پھر یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ تعظیمی کا یہ جو کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ملتا، اور ہو سکتا ہے کہنے والے کہیں کہ اس کا ثبوت کوئی آیت کی قرآن میں ہے کہ سجدہ کیا تھا، تو کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ منسوخ کر دیا گیا؟ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنا کہ سجدہ تعظیمی کیونکہ کفر و شرک کے دروازے کھولتا ہے، وہ آپ کا انداز جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی اور کے لیے کرنا اصل میں شرک کی طرف لے جاتا ہے، اسی لیے اس کو منع کیا تھا۔ تو سجدہ تعظیمی سے منع ہمیں بہت ساری مختلف تواتر کے ساتھ مشہور احادیث سے ملتا ہے۔
اسی لیے اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ 20 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ بہت ہی ٹاپک چینج تو یہاں پہ نہیں کرنا، لیکن لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اس قدر رسپیکٹ کی گئی ہے اور اس کو شوہر کا درجہ بلند کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ اور تو ایسی ہے ناشکری ہونے کی وجہ سے کہ کبھی ملتا ہے 10 دفعہ ملا تو زبان سے شکریہ نہیں نکلتا، ایک دفعہ نہ ملا تو اس پر فوراً شکریہ ضرور شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس میں سب سے اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا رغدا حیث شئتما بفراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، سب ڈول یوز ہو رہا ہے، کلا تم دونوں کھاؤ، تقربا تم دونوں قریب جانا، فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے۔ لیکن آیت کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کن سے، یہ نہیں کہا گیا اس کنا تم دونوں رہو جنت میں، بلکہ آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو اس کا مطلب ہے، اس سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے رہائش پرووائڈ کرنا، مرد کی ذمہ داری ہے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا، اور اسی طرح اس چیز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو خیر و بھلائی کا حکم دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایک اور جگہ آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو، اور پھر انہیں کہا گیا کہ تم دونوں کھاؤ پیو اور تم دونوں قریب نہ جانا اس طرح کے، بس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں۔ راغدن بہت خوبصورت لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی لغت میں راغدن کا مطلب ہے اس نعمت اور رزق کے معنی میں ہے جس کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع تعداد میں ہو کہ اسے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ بھی نہ ہو، کہ خوب کھلا باخراوت جتنا جو چاہو کھاؤ، کھلی اجازت دی گئی، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کسی قسم کی، لیکن صرف ایک پابندی لگائی گئی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بہت سارا حلال دیا، لیکن بہت کم کچھ کو حرام کر دیا، جن کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، کیا کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان قریب جاتا ہے تو پھر پھسل جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا، اس چیز کو دیکھ کے کر کے سوچنا نہیں میں نہیں کروں گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہونے لگتا ہے۔ بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے
کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے انسان، تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے. جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ تھا پھل کھانے کا، اسی لیے اس ذریعے کو منع کر دیا گیا. تو اس درخت کے قریب نہیں جانا، قریب چلے گئے تو اس کا پھل توڑ کے کھا لیتے. اس کو کیونکہ اسلامی میں کہتے ہیں سد ذرائع، سد روکنا، ذرائع ذریعہ یعنی وہ ذریعے روکنا جن کی وجہ سے گناہ میں انڈلج ہونے کا اندیشہ ہو. اور یہ بات بہت ہی دھیان سے سمجھنے والی ہے. اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت کو اکیلے میں بیٹھنے سے منع کیا، اور حدیث کے مطابق کہا گیا کہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. کیوں؟ کیا ہمیشہ جب ایک مرد اور ایک عورت بیٹھتا ہے تو خرابی ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن چونکہ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت بیٹھی ہے تو شیطان ان کو پھسلا دے، اس لیے اس ذریعے کو ہی ختم کر دیا گیا. اس کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ کسی طور پر بھی مرد اور عورت اکیلے ایک جگہ بیٹھے، چاہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی اور بڑی نیک نیتی سے بڑی اہم میٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو کسی طور پر بھی انکریج نہیں کیا. پھر کزنز اور جو قریبی رشتے دار ہیں، آنا جانا ہے، ان کا آپس میں ملنا ملانا، باتیں کرنا اور ہنسی مذاق اور یہ کہہ کر کہ کوئی نہیں بھائی ہے، کوئی نہیں یہ ہے، انوالومنٹ ہونا، اصل میں اس کو روکنے کا مقصد کیا ہے؟ سد ذرائع، وہ چیز جس سے پتہ ہے کہ کسی طور پہ کسی پرسنٹ بھی اسلام میں کسی چیز میں یہ چاہے وہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں لگا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا. اگر میں چیٹنگ کر رہی ہوں وہ بندہ بہت اچھا، کوئی بات نہیں، میں ایسی تو فرینڈ شپ نہیں ہے، بس ہم اہم موضوعات پہ بات کرتے ہیں، یا کچھ بھی اس قسم کی چیزیں جو ہمیں شیطان بڑا آسان بڑا کلیئر کر دیتا ہے کہ اس کو حج کی بات نہیں ہے. وہ سب کچھ کرنا اس سے روک دیا گیا، سب کچھ ہر طرح کا حلال کیا گیا، صرف ایک چیز سے اسٹاپ کیا گیا یہاں پر. ایسا ہی ہے معاملہ کہ انسان کو سب کچھ اجازت دی گئی، کچھ چیزوں سے روک دیا گیا اور اسی کا بھلا رکھا گیا. آج ہم وہ نقصانات بے حیائی جس اعتبار سے پھیل رہی ہے اور جو انسان اس کو رہے ہیں اپنا سب کچھ ظاہر کرنے کے، اور لڑکیوں کے ٹک ٹاک اور فیس بک اور کہاں تک معاملات جا رہے ہیں، اس کے نقصانات ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. بیڈ کمپنی ہے، اس میں جاتے ہیں انسان کہتے نہیں میں اتنا نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیٹنگ کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہے، فیس بک یوز کر لی تو کیا، میوزک یہ اتنا سا اس میں کوئی اتنا وہ برا نہیں ہے، اچھے الفاظ ہے. ولا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب نہ جانا، قریب چلے گئے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کب تم اس کے اندر پھسل جاؤ گے. فتكونا من الظالمين، بس تم ظالموں میں سے ہو. ایک اس اعتبار سے بھی اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک چیز میں ٹیسٹ ہوگا. سب کچھ میسر ہے، سارا کچھ ہے، تو کبھی دے کر ہوتا ہے کبھی لے کر. دنیا بھر میں جس مرضی عورت سے شادی کرنی جا سکتی ہے لیکن زنا نہیں کر سکتے. سب کچھ حلال کر دیا گیا، کچھ حرام کر دیا گیا. کبھی نعمتیں ساری اچھی ہیں، جسم کے سارے حصے سلامت ٹھیک ٹھاک ہے، ایک ایسا ہے کہ جس میں تکلیف ہو. شوہر کا سب کچھ اچھا ہے، ایک چیز ہے جو کہ پسند ہے، سب کچھ گھر میں میسر ہے، جگہ سب ہر چیز ہے، وہ ایک چیز کی کمی ہے. اگر وہ بھی یہاں پر ہوتی ہے کتنا اچھا ہوتا. ہمارا حال یہ ہے کہ جو بہت کچھ میسر ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں، جو بہت کم ایک چیز ہے اس کو ٹک جاتے ہیں اور اسی کو لے کے بحث کرتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے کتنا بڑا آزمائش بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ پازیٹیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ ہوتا ہے. فتکونا من الظالمین، بس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں سے. ظلم کرنا کہتے ہیں کسی کو حق نہ دینا، کسی چیز کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا. اور جب ظالم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی بھی شخص کرتا ہے تو وہ اصل میں ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بنیادی 3 حقوق تلف کر رہا ہوتا ہے.
3 حقوق وہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حق، کیونکہ وہ مستحق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ جب انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، غلط کام کرتے ہوئے، اپنے جسم کے اعضاء، انسانوں کو، چیزوں کو، ان پر اس کا یہ حق تھا کہ وہ ان کو جس کام کے لیے ان کے مالک نے بنایا ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ آنکھوں کو جو دیکھنے کے لیے بنایا ہے صرف وہی دکھائے، کانوں کو جو سننے کے لیے پیدا کیا ہے کانوں سے وہی سنے، غلط فحش قسم کی چیزیں نہیں۔ وہ ان کو بھی استعمال کر کے ان پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور تیسرا خود اپنا حق، کیونکہ ذات کا حق ہے کہ اسے نافرمانی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمیں پروفٹس کی دعائیں ملتی ہیں اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے بھی جو دعا سیکھی تھی اس میں بھی الفاظ کے آتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو آپ ہی میری بخشش کرتے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو انسان نافرمانی کر کے اپنی ذات پر سب سے بڑھ کر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، زبردست جگہ تھی، سب کچھ تھا، شیطان نے ایسا پھسلایا کہ نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں کہ وہ دونوں تھے۔ اچھا، اس پر بات کرنے سے پہلے اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ درخت کون سا تھا، کون سا پھل اس پہ لگا ہوا تھا، جنت کون سی تھی، ایسے تمام سوالوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ فضول بحثیں ہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کا حسن ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسے ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ نافرمانی کرنا نعمتوں کے چھننے کا باعث بن جاتا ہے۔ سب کچھ میسر تھا، شیطان کی بات جیسے ہی مانی، کیا کہا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کی دشمن ہیں۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کو دو طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے، ایک یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان کو کہا جا رہا ہے شیطان سے بچ کر رہے، اور دوسرا انسان انسان کا دشمن ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ قرآن میں انسان انسان کے دشمن کے طور پہ خاص طور پہ انسان کے اپنے گھر والوں کا ذکر کیا گیا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں سورہ فاطر میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بناؤ، یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہیں، خیر ہے اتنا سا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بڑا میٹھا دوست بن کر آتا ہے نا۔ اور انسان انسان کا ہے، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہے، بس تم ان سے بچ کے رہو۔ اس طرح کہ ان کی محبت اور ان کی وجہ سے انسان حرام کاموں میں اور غلط کاموں میں پھنس جاتا ہے۔ تو کہیں ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور نہ کرے۔ ان کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں،
یا ہم غلط کام کرتے ہیں یا ہم خیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھیے کبھی بھی انسانوں کے پیچھے پڑ کے ان کو راضی کرنے کی فکر میں ان کو راضی نہیں کر سکتا. راضی کروانا صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو راضی کرے, اللہ بندوں کو راضی کروا دیتا. اگر بندوں کے پیچھے بھاگیں گے تو نہ وہ راضی ہوں گے اور رب کو تو پہلے ہی ناراض کر دیں. تو ایسا رویہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے. رب کی رضا پہلے نمبر پہ, پھر باقی سب کچھ. اور جتنی محبت, جتنی کیئر, جو کچھ ملنا جس شخص کی طرف سے قسمت میں ہے وہ ویسے کا ویسے ہی مل جائے گا. میرا ٹیسٹ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کر کے رکھا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے وقت تک. مستقر قر سے ہے, قر کہتے ہیں سردی. سردی میں جو کانپنا جمنا ہوتا ہے, سردی کی وجہ سے کسی کا جم جانا. اور ہوتا کیا اصل میں کہ جب برف پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ گھروں میں ٹھہر جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, جمنا رک جاتے ہیں. تو اسی سے یہ مستقر یعنی جائے قرار ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات, پھر وہ مہربان ہوا اس پر, بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا. غلطی ہوئی, اس کا احساس ہوا آدم علیہ السلام کو, اور یہ انسان کی ہی صفت ہے. بہترین انسان ہے ہی وہ جو کہ اپنی غلطی کو مان لے, اس کو ایڈمٹ کر لے اور پھر اس پر معافی مانگ لے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اصل میں واپس پلٹنا اور معافی مانگنا ہی پسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے, توبہ کرنے کا طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے, پھر توبہ قبول بھی کرتا ہے. انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, غلطی کر کے اسی سے طریقہ سیکھ کر اسے راضی کرتا ہے, اسی سے مانگ رہا ہوتا ہے, اسی سے کہہ رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ جب انسان کی نیت سچی ہو, ندامت ہو, درستگی کا ارادہ ہو, تو طریقے خود بخود, آئیڈیاز خود بخود آ جاتے ہیں. انسان بڑھے تو صحیح, کوشش تو کریں. غلطی کے بعد ندامت اور معافی انسان کا شیوا ہے, اور غلطی کے بعد تکبر کرنا اور اس پر اڑ جانا یہ شیطان کا شیوا ہے. سوچ لیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے, شیطان والا یا انسان والا. اور اصل میں تو احادیث بے شمار موجود ہیں جن میں کہ انسان کی معافی مانگنا اللہ کے ہاں پسندیدہ کا ذکر ہے. جیسے کہ آتا ہے کہ تمام انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہتر توبہ کرنے والے ہیں. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل نہیں. رب تعالیٰ تو روز آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, میں اسے عطا کروں. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. یہاں پر فتاب علی, یہ بہت غور طلب چیز ہے, قرآن میں بہت دفعہ آئے گا. جب تاب علی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رب کا مہربان ہونا, عین علیہ. اور اگر ہو تاب الیہ, الہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا توبہ کرنا. دونوں کے لیے ورڈ تابہ کا ہی یوز ہوتا ہے. اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے رحمت الہی کا پلٹنا, رب کا مہربان ہونا. اور اگر تابہ الیہ ہو تو اس کا مطلب ہے بندے کا معصیت سے توبہ کر کے اصلاح کی طرف پلٹ آنا. اور اب تعالیٰ کو تو انسان کی توبہ کرنے سے انتہائی درجے خوشی ہوتی ہے. اس کا ذکر ہمیں بے شمار احادیث میں ملتا ہے. میں صرف ایک کا ذکر کروں گی یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم اپنے بندہ مومن کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اثناء سفر میں کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا, جیسے کہ صحرا, جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو, اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو, اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو. پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے, پھر اسے نیند آ جائے, پھر اس کی آنکھ کھلے تو دیکھی کہ اس کی اونٹنی سارے سامان سمیت غائب ہے.
پھر وہ اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس وغیرہ کی شدت سے جب اس کی جان پر بن جائے تو وہ سوچنے لگے کہ میں یہیں پر جا پڑوں، کہ یہیں پر اب موت آنی ہے۔ پھر وہ اسی ارادے سے وہیں پر لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے اور کھانے پینے کا پورا سامان ویسے کا ویسے ہی ہے۔ جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، اللہ کی قسم مومن بندے کے توبہ کرنے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب زندگی کوئی وسیلہ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ گم ہو گیا اور اس کو ہے بس اب تو مر جانا ہے، اور تب مل گئی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ مسافر اپنی خوشی میں جب وہ اونٹنی کو دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بے انتہا عنایت اور بندہ نوازی کے اعتراف کے طور پر کہنا چاہتا تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ بس تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان بہک جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ بس تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا۔ اتنا زیادہ خوشی کی حالت میں وہ اپنے الفاظ ہی اپوزٹ کر دیتا ہے۔ تو جس طرح سے اس انسان کی خوشی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی انسان کے واپس پلٹنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور استغفار کے تو بے پناہ فائدے ہیں، توبہ کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ 60 دفعہ، ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں 100 دفعہ آتا ہے، آپ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اصل میں استغفار کرنا انسان کو نعمتوں کی طرف لے کے جانے کا باعث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو، اس کی کثرت ہو۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا ہم نے اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، پھر آئے تمہارے پاس اگر میرے پاس سے کوئی ہدایت، یعنی کہ وحی الہی انبیاء کے ذریعے سے جو وحی پہنچی، فمن تبع ہدایہ، تو جس نے اس کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر خاص طور پہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم ہے۔ جو اللہ کی ہدایت اور وحی الہی کو تھام لیتا ہے، اور اس کے خوف اور اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ آئندہ پیش آنے والے کچھ بھی جو خطرات ہیں ان کا اندیشہ ہونا۔ اور حزن کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ بے قراری کے بڑھنے کی وجہ سے جو غم پیدا ہو جاتا ہے، جو کسی مصیبت کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، وہ تو انسان جب قرآن کو تھام لیتا ہے، جب وحی الہی کو پکڑ لیتا ہے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں آئے گا کہ غم اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، لیکن اس کی ترجیح نمبر 1، پرائرٹی نمبر 1 دنیا نہیں رہے گی، آخرت بن جائے گی۔ اور آخرت ہی اصل ہمارا مطلوب و مقصود ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام پر بھی غم آئے، لیکن ان کے لیے آخرت بڑا غم تھا۔ ہمارے غم کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے مناتے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے اکثر غم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اگر ہم ذکر بھی کسی سے کریں تو انسان خود ہی شرمندہ ہو کہ یہ کوئی بات ہے جس پر میں اتنی غمگین ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، پریشان ہوں، اور جس کے پیچھے میں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر کے اور بس افسوس میں ہوں۔ تو غم آتے ہیں، غم محسوس بھی ہوتے ہیں، لیکن غم میں بیٹھے رہنا ہے یا غم سے نکل کے خود کو پروڈکٹیو کرنا ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے پہلا تو یہ لکھنا ہے کیا غم ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے غم ہوتے ہیں، استری کرتے ہوئے کپڑے جل گئے تو اس پہ پورا دن روتے رہنا بیٹھ کے اور غم کرنے، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ کپڑے سینے کو دیے تھے ٹیلر کو، اس نے یہاں سے خراب کر دیا، دل ہی میرا خراب ہو گیا، بس اب سارا دن کچھ اچھا، کوئی پروڈکٹیو، کوئی کچھ کرنے کو نہ کہو، آج نہ پڑھا جا سکتا ہے، آج نہ کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے غم کیا ہیں، ان کو لکھیں اپنے روزمرہ زندگی کے، اور ہم ان کو کیسے مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ
آپ نے اس آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے کیا سیکھا، اپنے عملی پوائنٹ کیا ہیں، ان کو بھی ضرور لکھیں اپنی عمل کی ڈائری میں اور شیئر کریں۔ یہاں پر ہم مکمل کریں